جی مریم، آپ مریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈوپامین سے ہمیں سیلفشنس آتی ہے، لیکن اگر ہمیں ڈوپامین نہیں ہو تو پھر ہم بالکل سیلف لیس ہو جائیں گے۔ اور اینڈ آئی تھنک لائک دونوں طرف ایک اسپیکٹرم کے اگر بالکل ایکسٹریمزم میں چلے جائیں گے تو اس کا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ اگر ہمارے اندر بالکل بھی مطلب سیلف لیسنس آ جائے تو؟ I think this is one of the most important questions asked by philosophers. ڈسکشن بہت پرانی ہے یہ، اور صرف ڈوپامین تو چلیں ابھی ہمیں نیورو کے تھرو اس کی ورکنگ اینڈ فنکشننگ سمجھ آئی ہے، اس کی امپلیکیشن سمجھ آئی ہے، مگر سیلفشنس کی کتنی ایک شرح جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہ ایک بحث ہے جو کہ فلسفے میں بہت پرانی چلی آ رہی ہے کہ کتنا ایک سیلفش ہو سکتا ہے انسان جو کہ ضروری ہو کہ اپنے آپ کو سسٹین کرے وہ رادر دین جسٹ بی اے ٹرو گیور۔ اس کے لیے اتنی لمبی ڈسکشنز ہیں، میں جب سائیکالوجی پڑھا ہوں گا نا آپ کو، سائیکالوجی اس میں ہم یہ ضرور کور کریں گے، مگر سوال چونکہ آپ کا پرٹیننٹ ہے اس ٹاپک سے ڈوپامین سے، تو میں ڈوپامین کے اسپیکٹرم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیلفشنس کا اسپیکٹرم، مطلب سیلفشنس اور سیلف لیسنس کی دو ایکسٹریمز کے بیچ میں کیا بیلنس ہے، وہ ڈسکشنز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اپنی رائے میری یہی ہے کہ سیلف لیسنس جو ہے نا وہ آپ کی فلسفی میں ہونی چاہیے، اور سیلفشنس کے فرض بشری تقاضا ہے وہ آئیں اور آ کے جا رہے ہوں، ٹیمپرری ہوں، تو یہ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ جو تحریک آپ کو چاہیے کہ میں دیکھیں، آخرت بیسڈ، آخرت سے ریورس انجینئر آپ نے کیا ہونا تو آپ ایک سلوتھ نہیں بن سکتے، آپ کو بستر سے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ ایکٹیویزم از دا کور سینٹرل پلر آف اسلام۔ اگر آپ مسلمان ایکٹیو نہیں ہے نا، حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی مومن اور قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچا۔ تو وہ دعا کیا ہے کہ یہ ایسے سلوتھ نہیں چاہیے ہمیں، یہ مروائیں گے، سب کو مروائیں گے، یہ زیادہ بڑا شر کریٹ کر دیں گے ان دا بگر موومنٹ آف دا ہول کمیونٹی جو ایک پرپز اچیو کرنا چاہتی ہے۔ پرپز اکیلے تو نہیں اچیو ہوگا نا آپ کا، اسلام پوری دنیا کو ایک خاص ایکو سسٹم میں رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم نے وہ اپنے اسکول کا نام بھی ایکو سسٹم رکھا ہے کہ ایکو سسٹم میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنسی آئے گی۔ نبی علیہ السلام سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حواری عطا کیے تھے کہ یو نیڈ سم ری انفورسمنٹس۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سیکنڈ میں معجزے نہیں اتاریں گے، تم لوگوں کو تمہارے ہی ٹیسٹ کے اندر اتارا گیا ہے، تو تمہیں ایک دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوگی، دنیا میں آنے کے لیے بھی ماں باپ کی ضرورت ہوگی، اور کام کرنے کے لیے اپنے ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جو آپ کے پرپس میں بلیو کرتے ہو۔ سو گھر نہیں چل سکتا اکیلے میں، تو دنیا کیسے ہم نے کنٹرول کرنی ہے، کیا نظام چلائیں گے دنیا کا؟ تو لیکن سر جی سوری، لیکن دیکھیں نا ہمیں جنت کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے نا کہ ثواب کماؤ، مینس لائک آپ تھوڑا سیلفش ہو، اچھے کام کرو، تو یہ ریوارڈ سسٹم ہے نا ایک طرح سے۔ تو اگر ہم بالکل سیلف لیس ہو جائیں گے تو مطلب ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے وہ کرنا، سروائیو کرنا۔ یہ فلسفہ ہے جس کو توڑنے کے لیے نا میں مشن کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جنت کے لیے اگر کام شروع کیا نا تو پھر بہت بڑا رسک ہے کہ آپ کو شاید جنت ملے ہی نہ۔ جنت کی فلسفی کو سمجھیں، جنت میں صرف گیورز نے انٹر ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جنت میں اگر گیورز نے انٹر ہونا، اس کی نشانی سارے انبیاء ہیں نا۔ انبیاء اگر اپنی سوچتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی سوچتے تو ہو گیا تھا نا کام ہمارا۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی نا، آمنے سامنے نہیں، آف کورس وی ڈونٹ بلیو کہ وہ آمنے سامنے، مگر ساتویں آسمان پہ جب پردے میں ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سلامتی بھیجنا تو میری امت پہ کیوں نہیں بھیجتے؟ میں اپنے لیے نہیں رکھ رہا کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء نے عین موقع کے اوپر آ کے بھی نا، جہاں پہ اپیرنٹلی بنتا تھا کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں، نبی علیہ السلام نے وہ بھی ہمیں دے دیا کہ سب کچھ یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سب دے۔ جنت کی فلسفی یہاں سے کلیئر کریں کہ اگر ہم آخرت میں کنسیپچلائزیشن یہ سوچ رہے ہیں کہ میں چونکہ حساب میرے سے ہونا ہے
تو میں اپنی کھیلوں, یہاں پہ بھی اپنے ثواب. اور یہ فلسفہ مولویوں نے بھی دنیا میں ڈالا ہوا ہے کہ حجت تمام کر لو, میرا کام تھا حجت تمام کرنا تمہاری, بس تمہاری اپنی قبر ہے میری اپنی قبر. یہ اپنے بچوں کے لیے ایسے کبھی بات کی ہم نے؟ لوگوں کے بچے غیر اور اپنے بچے اپنے, یہ اسلام پہنچے ہم تک. لوگوں کے بچوں کو اپنے بچوں جتنا عزیز رکھنے کا نام اسلام ہے نا, تو اپنی تو نہیں کھیل سکتے ہم. ایک ماں سکے بچے کے لیے اپنی نہیں کھیل سکتی, تو اب غیر بچوں کے لیے کیوں اپنی کھیلیں؟ سو جنت جو ہے نا وہ گیورز کے لیے ہی ہے. میری رائے ہے, آف کورس اللہ کی جنت اللہ کو پتا ہے, مگر فلسفہ یہی سب بتایا گیا ہے تواتر کے ساتھ. سنت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنا کاٹ کے دینے والوں کے لیے جنت, کبھی بھی اپنا حصہ مارنے والوں کے لیے. مطلب فیئرنیس از ناٹ دا وتیرہ, انصاف اسلام مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے, اسلام بیسک میرٹ ہے, احسان ہے مسلمان کا وتیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو جس پیرائے میں احسان کو بیان کیا ہے نا, جس پیرائے میں اللہ عز و جل نے احسان کو بیان کر دیا, اس کے بعد کوئی کسر رہتی نہیں ہے کہ احسان کے علاوہ آپ دنیا میں نہیں آئے. مسلمان جو ہے فیئرنیس تب ہو کہ بھائی اس کے علاوہ آپ کو چارہ نہیں ہے کہ میں تمہارا انصاف ہی کر دوں, تو مسلمان تو کبھی بھی انصاف نہیں مانگتا نا. سو مسلمان تو ہمیشہ رحم مانگتا اللہ سے کہ اللہ میرے پہ انصاف نہ کرتی, میں انصاف کے قابل نہیں ہوں, تو میں رحم کی اپیل ہی کروں گا. تو اللہ سے ہم باری آئے تو رحم مانگے, اور لوگوں کی باری آئے تو ہم انصاف شروع کر دیں کہ نہیں حجت تمام کر دی میں نے, بس میرا کام ہو گیا. نہیں, آپ کا کام تب تک نہیں ہوا جب تک آخری بندہ جنت میں نہیں پہنچایا آپ نے. لیکن نبی اسلام نے فرمایا مجھے میری امت کی کثرت پہ فخر ہوگا قیامت والے دن. جنت میں جو معاملات ہے, آخرت کے جو معاملات ہیں, اسلام وہاں سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کرتا ہے. سو سیلفشنس کی کوئی خاص جگہ ہے نہیں, سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں کہ آپ لوگوں کے قابل ہی نہ رہیں. بس یہ ہے ایک لمٹ, اس میں آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں, اپنے ذہن کا, اپنی روح کا خیال رکھیں, نالج لیں, صحیح کھائیں, صحیح پئیں, تاکہ آپ سلوت نہ بنیں, ضعیف مومن نہ بن جائیں. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ سیلف ڈریون مطلب ان باؤنڈ نہیں ہے اسلام.